پچھلے 3-4 دن ہم بات کرتے رہے ہیں یورپ کی. وہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے, کیا ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں, ورلڈ آرڈر کیسے چینج ہوا ہے, کیسے نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے. آج ذرا اپنی اٹینشن شفٹ کرتے ہیں دوسرے تھیٹر کی طرف, جو کہ مڈل ایسٹ میں ہے, اسرائیل اور غزہ والا میٹر, اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایران کا معاملہ. سوال یہ اٹھے ہیں کہ کیا امریکہ ایران پہ حملہ کر سکتا ہے یا کرے گا, یہ پاسبلٹی کتنی مضبوط ہے. کل اس بارے میں ہلکا سا ہنٹ ہوا تھا ہماری ڈسکشن میں, تو ہم نے سوچا کہ اسی بات کو لے کے آگے چلیں. ایک بات سے دوسری بات جڑی ہوئی ہے. تو بات یہاں تک آئی تھی کہ کیپٹلزم ورسز کمیونزم, اصل جھگڑا تو یہ تھا. اب جب کمیونزم یعنی کمیونسٹ رشیا اور سوشلسٹ چائنا ایک مضبوط حلیف کے طور پہ سامنے آ گئے ہیں, تو اس کے بعد یہ چارہ, اس کے علاوہ چارہ نہیں رہ جاتا کہ کیپٹلسٹ بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں اور دونوں پارٹیاں مل کے پیسے کمائیں. اصل بات تو یہ ہے. اس کے اندر مڈل ایسٹ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں آئل ریسورسز ہیں. یورپ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ ایک بڑی رچ مارکیٹ موجود ہے جہاں پہ سامان بیچا جانا ہے. تو یہ اب جھگڑا ہے, یہ جھگڑا کس جگہ پہ جا کے تھمے گا. یہاں پہ آج اس میں اسی سلسلے میں ایک نئی صورتحال بھی سامنے آئی ہے. غزہ میں جو سیز فائر ہوا تھا دیٹ از انڈر تھریٹ. وہ اس لیے کہ آج اسرائیل میں 3 دھماکے ہوئے ہیں. اس کے بعد نیتن یاہو صاحب, CNN کی ہیڈ لائن ہے, نیتن یاہو آرڈرز ویسٹ بینک ملٹری آپریشن آفٹر اسرائیل بس بلاسٹ. اسی طرح جیروسلم پوسٹ, دا جیروسلم پوسٹ, وہاں پہ لکھا ہوا ہے ایران بلیو ٹو بی بیہائنڈ سینٹرل اسرائیل بس بامبنگس انیشل سیکورٹی اسیسمنٹ فائنڈس. یعنی اب ان کا تو جو اسرائیل کا اخبار ہے جیروسلم پوسٹ, وہاں تو بالکل کلیئر ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور ویسٹ بینک کے اوپر اٹیک کرنے کا ابھی اشارہ دیا ہے. اسرائیل ایران پہ ڈائریکٹ اٹیک کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ ابھی دیکھنا ہوگا. 3 دن پہلے ایران کی طرف سے یہ خبر تھی, یہ دس از نیوز 18, وہاں پہ یہ ہے ہیڈ لائن, ایران سلامز ٹرمپس نائس ورڈز اکمپنیڈ بائی تھریٹس. یعنی کہ یہ جو خوبصورت الفاظ میں لپیٹ کے انہوں نے دھمکی دی ہے. IRGC warns Israel of True Promise 3. اب یہ True Promise 3 کیا ہے؟ An Iranian military commander has warned Israel that it would launch a third direct attack in due course. IRGC Deputy Commander Ali Fadawi, however, gave no details about the potential attack against Israel, which Iran کوڈ نیمز ٹرو پرومس. ایران نے اس کا نام کوڈ نیم رکھا ہوا ہے ٹرو پرومس. آپریشن ٹرو پرومس 3 will occur at the right time, Fadawi said, referring to Iran's previous missile salvos on Israel last year in April and October. Fadawi added that the Islamic Republic had successfully weathered threats from adversaries since its inception. The phrase Great Satan, used to describe the US, originates from the rhetoric of Ayatollah Ruhollah Khomeini, the founder of the Islamic Republic. یہ صورتحال ہے. سو یہ کتنی گریو ہے سچویشن. آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب موجود ہیں, اس سے ڈسکس کرنے کے لیے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب ہیں اور ڈاکٹر عثمان چوہان صاحب. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کے جوائن کرنے کا. سیکیورٹی میٹر ہے تو آپ لوگوں میں میرا خیال ہے بریگیڈیئر صاحب آپ اس کے اوپر پہلے تبصرہ اپنا دیجیے کہ یہ جو ایک سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے ساتھ ایک ظاہر ایک ٹریڈ وار جڑی ہوئی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب اور ڈاکٹر عثمان چوہان صاحب ہیں. بٹ لیٹس ڈیل ود واٹ یہ جو ان کے کمانڈر ہیں ایران کے فداوی صاحب, واٹ از ہی سیئنگ. یہ کیا وار آف ورڈز ہے؟ کیا اس کے اندر دم خم بھی موجود ہے؟ از اٹ ریئل؟ کیا یہ دوبارہ اٹیکس کریں گے ایک دوسرے پہ ایران اور اسرائیل؟ بس اٹیکس تو ہوئے. بہت نوازش ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے پروگرام میں شامل کیا.
میرے خیال میں اگر ہم پچھلے چند دنوں کی باتیں دیکھیں تو ابھی اسرائیل میں تل اویو کے ساؤتھ میں وہ جو 3 بسوں میں دھماکے ہوئے ہیں اس سے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے کشیدہ ہوئے ہیں. اور پرائم منسٹر نیتن نے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ویسٹ بینک میں ملٹری آپریشن دوبارہ شروع کرنے کی انہوں نے عندیہ دیا ہے. جہاں تک ڈپٹی کمانڈر IRGC کے ہیں علی فدوی صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ ٹرو پرومس 3 جو ہے وہ ایک آپریشن لانچ کیا جا سکتا ہے اسرائیل کے خلاف. ابھی اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ٹرو پرومس 3 ہے کیا اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں. بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ ٹرو پرومس 1 جو ہے وہ تھا کہ جب دمشق میں جب اسرائیل نے ایرانین وہ کلچرل سینٹر کے اوپر حملہ کر کے ان کے کچھ لوگ جنرل بھی ایک جو شہید کیے تھے اور ڈپلومیٹ شہید کیے تھے, تو اس کے جواب میں ایران نے کوئی تقریباً 300 میزائل فائر کیے. اس کا آپریشن کا نام تھا ٹرو پرومس 1. ٹرو پرومس 2 اس وقت تھا جب اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کیا گیا, اور اس کے جواب میں ایران نے تقریباً 200 میزائلز کے قریب اور ڈرون اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر. اور اب ٹرو پرومس 3 از ان دا فیوچر, مگر اب اس کے پراسپیکٹس کیا ہیں. ابھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس کو ہم ایکسس آف ریزسٹنس پہلے کہتے تھے, اب اس کی صورتحال کیا ہے. ایران بتاتے خود 2-3 اسرائیلی حملوں میں اس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کافی حد تک اٹ ہیز سفرڈ سگنیفیکنٹ لاسز, اور وہ اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا اس کو ریکوپ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ سیریا میں ایک رجیم چینج ہو چکا ہے جہاں پہ پریزیڈنٹ اساد کی حکومت جا چکی ہے جو کہ پرو ایرانین گورنمنٹ تھی, اور جو ایک فارورڈ بیس تھی جہاں سے وہ اسرائیل کے خلاف آپریشنز کر سکتے تھے. ان کے جو پراکسیز جو ہیں وہ اب فارورڈ بیس نہیں رہی, اور وہ ایکسس آف ریزسٹنس کا ایک بہت بڑا ایک آپ سمجھے فلینک جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو گیا ہے. اس کے علاوہ لیبنان میں حزب اللہ جو ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیکیپیٹیٹ ہو گئی ہے. حزب اللہ کی لیڈرشپ کو ختم کر دیا گیا ہے, اس کی ملٹری کیپیسٹی کو ختم کر دیا گیا ہے کافی حد تک, اور اس کو ابھی ٹائم لگے گا ری آرگنائز کرنے میں, اپنے آپ کو ریٹروفٹ کرنے میں, ریٹروفٹ سے مراد کے ری آرم کرنے میں, ری آرگنائز کرنے میں, ری فائنینس کرنے میں, ریکروٹ کرنے میں, اور یہ تمام مراحل سے گزر کر وہ دوبارہ ایک فعال قسم کی قوت بننے کی کوشش کرے گی, مگر اس میں ٹائم لگے گا. اسی طرح سے حماس جو ہے اس نے غزہ کی جنگ میں کافی نقصان اٹھایا ہے. اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی کافی حد تک نیوٹرلائز ہوئی ہے, اور اس کی ملٹری کیپیسٹی کو بھی بہت فرق پڑا ہے. مگر ایک بات واضح ہے کہ ابھی بھی حماس جو ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اب بھی وہ ہوسٹیجز کے تھرو اسرائیل کے ساتھ بھی وہ انگیج کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس کا وجود ابھی قائم اور دائم ہے. اس کے علاوہ یمن میں ہوتیز ہے جو کہ جن کو ابھی ایران کی سپورٹ بہت حاصل تھی, وہ ابھی تک فعال ہیں, مگر اب وہ کچھ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں. اب ان کے جو ریڈ سی کے اندر میزائل اٹیکس سے یا جو اسرائیل اٹیکس سے وہ بھی کافی ان میں گیپس آنا شروع ہو گئے ہیں, کچھ کم ہو گئے ہیں. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ اس وقت تھوڑا کمزور ہے. اس کو اپنے آپ کو ریکوپ کرنے کے لیے, ری آرم کرنے کے لیے, ری وائٹلائز کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے. تو یہ ٹرو پرومس 3 جو ہے یہ ایک اٹ کین بی این انڈیکیشن آف ونس انٹینٹ کہ ہم آئندہ یہ کریں گے. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے, اور یہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران یہ کر سکتا ہے, وہ کر سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو ایکٹ ایز اے وارننگ اینڈ ایز اے ڈیٹرنٹ آلسو, کہ اگر اسرائیل اور یو ایس مل کر ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ایران از اویئر آف اٹ, اور ایران اپنی جتنی بھی قوت ہے, میزائلز خاص طور پر, ڈرونز خاص طور پر, اور سوارمز آف ڈرونز جو کہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو اوورویلم کر سکتے ہیں, ان کو استعمال کر کے ان کے آئرن ڈوم جو بھی تل اویو کے اوپر ہے, اسرائیل کے اوپر جہاں بھی ہے, اس کو وہ اوورویلم کر کے اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ اپنی جو قوت ہے اس کا وہ ایک اندیا دے رہے ہیں کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنا ڈیفنس کریں گے بلکہ ہم وی ول کیری دی بیٹل ٹو دی ایڈورسری آلسو. تو میرے خیال میں فار دا ٹائم بینگ اٹ از مور
an expression of intent, اور اگر اسرائیل نے اور امریکہ نے سمجھا کہ اب وقت ناؤ از دا رائٹ اپرچون ٹائم کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے, یہ وقت ہے کہ وہ کمزور ہیں, ایکسس آف ریزسٹنس بھی کمزور ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک it can go both ways. Militarily it can be very successful, and it can also instigate, provoke a very strong response from Iran. بہت بہت شکریہ اتنا آپ نے اس کو ایلیبریٹ کیا ہمارے لیے. ڈاکٹر عثمان چوہان صاحب, آپ کے سامنے جو سوال ہے وہ یہ کہ ہمارے سامنے بلکہ سب کے سامنے یہ کہ ایک پرسیو کیا جاتا تھا کہ ایران ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے اور اسلامک آئیڈیالوجی اینڈ آل دیٹ وچ از اگینسٹ دی ویسٹرن ویلیوز, ویسٹرن ورلڈ, ان کا سارا قصہ, اور اس کے اوپر ہی سارا تنازع تھا یو ایس اے. واز اٹ اے شیم؟ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی نظر کا دھوکہ تھا, اصل بات کچھ اور تھی. بیکاز ناؤ از اٹ دی آئیڈیولوجیکل وار بٹوین ایران اینڈ اسرائیل اینڈ یو ایس اے, اور از اٹ اباؤٹ سم تھنگ ایلس؟ پیسوں کا جھگڑا ہے, ریسورسز کا جھگڑا ہے, who controls the Middle Eastern resources, اور ہمیں یہ دکھایا جاتا رہا کہ یہ کوئی آئیڈیالوجیز کی وار ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جی, بڑا زبردست سوال ہے آپ کا کہ کیا اس میں آئیڈیالوجی کا کیا کردار تھا. اٹ ڈپینڈز ہو یو ایسک. اگر آپ ایران کے ینگسٹر سے پوچھیں تو وہ تو نہیں مانتے یہ آئیڈیالوجی وغیرہ, وہ تو 40 سال سے بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں. بلکہ جو سرویز ہوئی ہیں اور پھر سپریس بھی کی گئی ہیں اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ اسلام کیا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے اور ہم اس کو فالو نہیں کرتے. یہ جو دھوکہ کر رہے ہیں, اور نماز کے پابند بھی نہیں ہیں عام طور پہ وہ لوگ. اگر آپ پوچھیں عربیوں سے تو ان کی تو ان کے ساتھ کشیدگی جو ہے وہ 1000 سال تقریباً 1500 years 1500 سال سے چل رہی ہے. جو اسرائیل اور ایران کی ہے یہ ایک پیچیدگی اس لیے ہے کیونکہ شاہ کے زمانے میں تو ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے, وہ ان کی آئیڈیالوجی اس وقت تھی نہیں, تو وہ جو آئیڈیالوجی آئی ہے وہ پولیٹیکل اسلام کی. پولیٹیکل اسلام جو ہے وہ فلسطین کے حق میں ہمیشہ لڑتی ہے. اخوان مسلمین ٹائپ ہوتے ہیں, عراق سیریا میں بھی ایسے لوگ ایسے گروپس تھے, اور ایران بھی پولیٹیکل اسلام استعمال کرتا ہے. یہ آپ کا ایک فلسفی نظریے پہ مبنی ہے. ڈو یو بلیو دیٹ اسلام از پولیٹیکل اور ناٹ؟ Some will argue that Islam is by its very nature political. It is anti-tyrannical, and you are expected to stand up to tyranny. At the same time, people say, that is in the private sphere versus public sphere, that sort of thing. But Iran has certainly capitalized on this, and it is playing this card very proactively all around the world. اور ان کے تو مطلب وہ آئینی اس میں بھی آتا ہے ذہن میں کہ we have to export this revolution. This revolution is an ongoing process, and everybody else has to be on the same page with us. We have to export this, and neighboring countries have suffered from that, not least Pakistan, where, for example, جس طرح یہ یہاں پہ فقہ عوریت کی کشیدگی آئی تھی, ایک لہر آئی تھی, اور ابھی بھی اگر آپ سمجھیں ہے تو اس میں ایران کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. So playing this card to assist in the hybrid warfare, to make up for their other assets, since they don't have the nuclear umbrella, they employ political Islam accordingly to serve their interest. یہ تو ہے.